محترم حاضرین جمعہ، بزرگان دین ملت، نوجوان اسلام، عزیز بچوں، پردہ ماں اور بہنوں، ربیع الاول کا جو مہینہ ہے، یہ مہینہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے حوالے سے یاد کیا جاتا ہے، یاد کیا جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے دن اور رات میں، ماہ و سال میں کچھ اصول متعین کیے ہیں۔ 4 مہینے حرمت کے ہیں اور بعض مہینے ایسے ہیں جن کی الگ فضیلت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں مبعوث ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، یہ انسانیت پر احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں مبعوث کیا، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مبعوث کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے کا احسان اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے یاد کیا، یتلو علیہم آیاتہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اللہ کی کتاب، اللہ کی آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں، ویزکیہم، اور لوگوں کو پاک کرتے ہیں، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور اللہ کی کتاب، حکمت کی باتیں، ساری چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو سکھاتے ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفعت جو اللہ تعالیٰ نے متعین کر دیا ہے، پروردگار عالم نے فرمایا رفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بلند کر دیا، اور یہ بات متعین ہے کہ پوری انسانیت مل کر بھی اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو گھٹانا چاہے، پوری انسانیت مل کر، تو گھٹا نہیں سکتے۔ اسی طرح سے جس مقام پر اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا ہے، ساری انسانیت مل کر، سارے لوگ مل کر تھوڑا سا اوپر اٹھانا چاہے تو نہیں اٹھا سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اصول اور ضابطے کے تحت ایک مقام دیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ ہمارا انسانوں کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے، نہ ہمارے الفاظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عظیم بناتے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے عظیم بنائے گئے ہیں، بڑے بنائے گئے ہیں، اور نہ ہی کچھ ناہنجار، نہ سمجھ لوگوں کے الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو کسی بھی طرح سے، کسی بھی اعتبار سے چھوٹا کر سکتے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ ثابت یہ ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اللہ تعالیٰ نے ہی عظیم بنایا ہے، بڑا بنا کر پیش کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرف اشارہ کیا لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم انما انا عبد اللہ ورسولہ فقولوا عبد اللہ ورسولہ، کہ ایسا نہ ہو کہ میری ذات میں تم غلو کر جاؤ، میری ذات کو تم بڑھا چڑھا کر پیش کرو۔ مجھے جس مقام پر اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے اسی مقام پر رکھنا، نہ گھٹانے کی کوشش کرنا، نہ بڑھانے کی کوشش کرنا، کیونکہ انسانوں کے بڑھانے اور گھٹانے سے کچھ بھی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام اس بات میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن باتوں کو کرنے کا حکم دیا ہے وہ کیا جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں کو کرنے کا حکم دیا ہے ان کو کیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام ان باتوں میں ہے جن باتوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے ان باتوں سے بچا جائے، جن باتوں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے ان باتوں سے بچا جائے۔ انہی دونوں باتوں میں، رکنے میں اور کرنے میں، یہی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، یہی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام۔ الفاظ کبھی بھی یہ ثابت نہیں کرتے ہیں کہ کوئی بھی شخص کسی سے محبت کرتا ہے، عمل ثابت کرتا ہے کہ کون کس سے کتنی محبت کرتا ہے۔ یہ چند تمہیدی جملے تھے۔ ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا معنی اور مفہوم کیا ہے۔ یہ جو کائنات ہے، دنیا ہے، اس دنیا کا نیچر کیا ہے، اس کائنات کی فطرت کیا ہے، اس میں جو لوگ پیدا ہوتے ہیں ان کا مقام اور ان کا کام کیا ہے، یہ سمجھانے کے لیے بہت سارے نبی آئے، اور نبیوں کی آخری کڑی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو یہی بتایا، یہ کائنات اتنی وسیع عریض ہے، کیوں برپا کی گئی ہے، اتنی ساری مخلوقات ہے، ان کے پیدا کیے جانے کا مقصد کیا ہے، ان مخلوقات کے بیچ میں ایک اشرف المخلوقات انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، ان کے پیدا کیے جانے کا مقصد اور غرض و غایت کیا ہے۔ چونکہ یہ جو بنیادی سوال ہے کہ انسان آتا کہاں سے ہے، انسان جائے گا کہاں، اور انسان اس دنیا میں کرے گا کیا، یہ وہ بنیادی سوالات ہیں جن کے جوابات دنیا کے ماہرین کے پاس نہیں ہیں۔ بڑے سے بڑے سائنسداں، ان کے پاس یہ جواب نہیں ہے کہ انسان کہاں سے آتا ہے، جائے گا کہاں۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں اور اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن کریم میں پوری تفصیل کے ساتھ
ان سوالات کے جوابات دیے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا والوں کو بتایا کہ وہ اس دنیا میں کیوں آئے ہیں، ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے، توحید کو عملاً ثابت کرنا ہے، زبان سے، دل میں یقین اور دماغ میں یقین کرتے ہوئے، اسی طرح سے عملی طور پر ثابت کرتے ہوئے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کے نظام کو سمجھایا۔ ہماری دنیا میں عام طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی مشین، کوئی نئی چیز بنتی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ بنانے والی کمپنی ایک شخص کو بھیجتے ہیں جو اس کے سسٹم کو سمجھاتے ہیں، آپریٹ کرنا سکھاتے ہیں کہ یہ مشین کام کیسے کرے گی، اس کو کیسے چلانا ہے کہ اس کے نقصان سے بچا جائے، اس کو کیسے چلانا ہے کہ اس سے زیادہ فائدہ حاصل کیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے معلم ہیں، ٹیچر ہیں، استاذ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے بھیجا تاکہ آپ لوگوں کو بتا سکیں کہ اس کائنات کا نیچر کیا ہے، آپ کو کس رخ پہ چلنا ہے، یہ کائنات کس رخ پہ چل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کائنات کی جتنی چیزیں ہیں سب اللہ کی تسبیحات بیان کرنی ہے۔ تو انسانوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام دیا، تمہارا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف ہونا چاہیے، توحید کی طرف ہونا چاہیے۔ جب متصادم ہوگے تم خود بھی گمراہ ہو جاؤ گے، تمہاری دنیا بھی تباہ و برباد ہو جائے گی، بے سکونی، بے چینی، اضطراب اور انتشار کی کیفیت تمہاری دنیا میں بھی ہوگی اور آخرت میں بھی تم تباہ و برباد کر دیے جاؤ گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے کچھ اوصاف ایسے ہیں جو بقیہ تمام انبیاء کرام اور رسولوں کے اوصاف سے، ان کی صفات سے بالکل ممتاز ہیں، بالکل الگ ہیں۔ وہ اوصاف کیا ہیں؟ پہلی صفت یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے۔ اس سے پہلے جتنے نبی آئے وہ سب نبی اپنے اپنے علاقے، اپنے اپنے ملک یا اپنے اپنے گرد و جوار کے لوگوں کے لیے مبعوث کیے گئے تھے، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ واحد نبی ہیں جو یونیورسل نبی ہیں، پوری کائنات کے لیے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا مقام یہ ہے، آپ کا مرتبہ یہ ہے کہ آپ ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں، رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خاص صفت ہے، یہ امتیاز ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے۔ ثابت یہ ہوا کہ وہ لوگ جو نان مسلم ہیں، جو ہمارے نان مسلم بھائی ہیں، وہ بھی اس بات کے مستحق ہیں کہ ان تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو پہنچایا جانا چاہیے۔ صرف ہم اگر ان سے ویوپار کرتے ہیں، سیاسی باتیں کرتے ہیں اور بات ختم کر دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنی ایک ذمہ داری کو ادا نہیں کیا۔ ذمہ داری کیا ہے؟ امتی ہونے کی حیثیت سے ہماری ذمہ داری یہ ہے، محبت رسول کا دعویٰ کرنے کی حیثیت سے ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم لوگوں کو بتائیں کہ لوگوں، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں وہ صرف مسلمانوں کے رسول نہیں ہیں، وہ صرف ہمارے رسول نہیں ہیں، تمہارے بھی رسول ہیں۔ جو اصول، نظریات، جو قوانین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیے ہیں وہ صرف ہمارے لیے ہی نہیں ہیں، تمہارے لیے بھی ہیں۔ تو لوگوں کو سمجھانا ضروری ہے، لوگوں کو کتابیں دینا بھی ضروری ہے، لوگوں کے سامنے، نو مسلم بھائیوں کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انٹروڈکشن کرانا بھی ضروری ہے۔ مگر بڑی افسوسناک بات ہے، حیرتناک بات ہے کہ محبت رسول کا دعویٰ کرنے والے لوگ، جھنڈا اٹھا کر زور زور سے نعرہ لگانے والے لوگ، اور پورے قافلے میں سے کسی ایک سے سوال کر دیے ذرا مجھے بتاؤ محبت رسول کا کیا حق ادا کیا ہے؟ کبھی کسی غیر مسلم کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انٹروڈکشن کرایا؟ نہیں کرایا۔ یہ سارے سوالات تو بہت گہرے ہیں۔ یہی پوچھ لیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 5 وقت کی نماز فرض قرار دیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کیا انہی فرضوں کو ادا کرتے ہو؟ جواب نل، صفر۔ یہ کام کرنا ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری صفت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت قیامت تک کے لیے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت قیامت تک کے لیے ہے۔ پہلے کے نبی جتنے بھی آئے ہیں ان کا ایک خاص ٹائم آف پیریڈ تھا، ایک نبی کے بعد دوسرے نبی، دوسرے نبی کے بعد تیسرے نبی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت قیامت تک کے لیے ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رسالت ہے وہ قیامت تک کے لیے ہے۔ تیسری صفت، تیسرا امتیاز، تیسرا وصف یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اصول، جو قانون پیش کیا ہے وہ کامل ترین ہے، جو نظریہ پیش کیا ہے وہ کامل ترین ہے، مکمل ہے۔ سارے اسپیکٹس، انسانیت کے سارے اسپیکٹس، ساری ضروریات انسانیت کی اس قانون میں موجود ہیں۔ 1500 سال بعد دنیا کے حالات کیا ہیں؟ آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے مقابلے میں حالات بالکل بدلے ہوئے ہیں، لیکن کیا ایسا کوئی قانون ہے قرآن کریم کا یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا جو آج ناقابل عمل ہو؟ نہیں، ساری باتیں آج بھی ہو بہو فٹ آتی ہیں، اور قیامت تک یہ ساری باتیں انسانیت کی ضرورت کے مطابق فٹ آئیں گی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قانون دیا ہے وہ قانون
मुकम्मल है और अकमल तरीन है। सारे एस्पेक्ट ज़िंदगी के उसमें पाए जाते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुम इस्लाम दीना। हमने दीन को मुकम्मल कर दिया है। दीन के मुकम्मल करने का मतलब ये है कि आज भी जो नए नए मसाइल पैदा होंगे उन मसाइल में भी कुरान करीम की, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहनुमाई मौजूद है। यह है दीन के मुकम्मल होने का मतलब। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन को मुकम्मल किया है। ऐसा कोई जुज़ नहीं है ज़िंदगी का जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रहनुमाई ना की हो। साइंस और टेक्नोलॉजी के सारे मामला, दौर जदीद के सारे मामला, सारी रहनुमाइयाँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कर दी हैं इंसानियत के लिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक वस्फ ये है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कानून लेकर आए वो कानून क़यामत तक के लिए महफूज है। उसमें ज़र्रा बराबर भी हेर फेर नहीं हो सकता है। अल्लाह ताला ने फरमाया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, कि हमने कुरान करीम को नाजिल किया है और हम ही उसकी हिफाजत करने वाले हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी बातें बताई हैं, हदीस भी उनका हिस्सा है, कुरान करीम का हिस्सा है, कुरान करीम का हिस्सा है। अहादीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तफसीर हैं। अहादीस क्या है? कुरान करीम की तफासिर हैं। लिहाजा जिस तरह से अल्लाह ताला ने कुरान करीम को महफूज किया, उसी तरह से ये यकीन रखना ज़रूरी है, ये ईमान लाना ज़रूरी है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस भी उसी तरह से महफूज हैं और काबिल हुज्जत हैं। अल्लाह ताला ने कुछ इंतजामात ऐसे किए जिनकी वजह से कुरान करीम आज तक हर्फ बहर्फ, लफ्ज़ ब लफ्ज़, अंदाज और उसलूब के एतबार से महफूज है। वही किताब है जो आज से 1500 साल पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया। इसी तरह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस की हिफाजत के लिए भी अल्लाह ताला ने ऐसे असबाब पैदा किए, ऐसे ऐसे लोगों को अल्लाह ताला ने पैदा किया, ऐसे ऐसे मुहद्दिसीन को पैदा किया जिनके मेहनतों की वजह से अल्लाह ताला ने बेहतरीन बदला अता फरमाए। उनकी कोशिशों की वजह से आज भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी अहादीस सही सनद के साथ हमारे पास मौजूद हैं। मुहद्दिसीन ने, उलमाए कराम ने मेहनत करके, दिन रात एक करके वो तमाम बातें जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक़ नहीं रखती थी उनको अलग कर दिया और हुक्म लगाया कि ये ज़ईफ़ हदीस है, ये मनगढ़ंत रिवायत है, ये मौजूद रिवायत है, और लोगों को अवेयर किया कि ये सही रिवायतें हैं, इन पर अमल करना है और इन पर अमल करके अपनी ज़िंदगी को संवारना है। तो ये यकीन करना भी ज़रूरी है कि जिस तरह अल्लाह ताला ने कुरान की हिफाजत की है, उसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की भी अल्लाह ताला ने हिफाजत की है। ये नहीं कहा जा सकता कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस ज़िल्मी चीज़ें हैं, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, वरना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया में मबूस होने का मकसद बेमाना हो जाएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने का मतलब क्या है? ये तो है सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ, खास इम्तियाज़ात। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने का मतलब क्या है? फल्लज़ीना आमनू बिही व अज़्ज़रूहु व नसरूहु वत्तबअू नूर अल्लज़ी उनज़िला मअहु उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। कि वो लोग जो ईमान लाए, फल्लज़ीना आमनू बिही व अज़्ज़रूहु, जो ईमान लाए यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाना पहली शर्त, व अज़्ज़रूहु अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम करना, एहतराम करना, व नसरूहु अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नुसरत करना, हिमायत करना, तायीद करना। उसके बाद अल्लाह ताला ने फरमाया वत्तबअू नूर अल्लज़ी उनज़िला मअहु, और वो तमाम चीज़ें, वो नूर जिसे अल्लाह ताला ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भेजा, उनज़िला मअहु यानी कुरान करीम, नूर से मुराद कुरान करीम। तो उस नूर की पैरवी करना जो नूर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए, और इस नूर से मुराद क्या? कुरान करीम। उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, और यही लोग हैं जो हिदायत याफ्ता हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल मानने का तकाजा, पहला तकाजा यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाया जाए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे रसूल हैं। अब ईमान लाने का मतलब क्या है? इक़रारुन बिल लिसान, तस्दीक़ुन बिल क़ल्ब व अमलुन बिल अरकान। ईमान लाने का मतलब सिर्फ ये नहीं होगा अल्फाज से कह दिया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे रसूल हैं, काफ़ी नहीं है। दिल से यकीन होना चाहिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए नजात दहिंदा हैं। वो कानून लेकर आए जिस कानून पर अगर हमने अमल कर लिया तो हमारी दुनिया भी बेहतरीन और हमारी आखिरत भी बेहतरीन। और जब ये यकीन कर लिया है तो ये यकीन साबित होना चाहिए अमल के ज़रिए से, अमल करके दिखाइए। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया कि नमाज फ़र्ज़ है, जो लोग नमाज नहीं पढ़ेंगे कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला के यहाँ वो हिसाब किताब में फंस जाएंगे। पहला सवाल नमाज से मुताल्लिक़ ही होगा। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन तरका सलातन मुतअम्मिदन फ़क़द कफ़र, जो मुसलमान होकर भी नमाज न पढ़े वो हमारे समाज से है ही नहीं, वो किसी और समाज से है। इतनी ज़्यादा ताकीद की है, वफ़ात के वक्त हालत नज़ा में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते रहे सलात सलात व मा मलकत ऐमानुकुम, कि नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हम ईमान लाए हैं तो ईमान का तकाजा ये है कि जो बातें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की हैं, कही हैं, जिन बातों का हुक्म दिया है उन बातों पर हम अमल करके दिखाएं, तब ये साबित होगा कि हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुकम्मल ईमान लाए हैं। नमाज का कोई अता पता नहीं है, नारेबाजियां यहाँ से वहाँ तक हो रही है,
ثابت نہیں ہوتا ہے، لاکھ نعرے لگا لو، لاکھ زور لگا لو، وہی ہوگا جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا ہے۔ تمہارے سوچ لینے سے، تمہارے مان لینے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، تو ثابت کرنا پڑے گا۔ نمازیں پڑھو، وہ تمام احکام جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے ان کو اپنی زندگی میں نافذ کرو۔ یحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے آئے تھے تاکہ لوگوں کو بتائے حلال کیا ہے، حرام کیا ہے۔ سود ہماری زندگی میں، رشوت ہماری زندگی میں، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم محبت کرتے ہیں، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ کیسا ایمان لانا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اس لیے گیا تھا اس دنیا میں تاکہ لوگوں کو بتائے حلال کیا ہے، حرام کیا ہے۔ حرام حلال کی تمیز نہیں، دعویٰ محبت رسول کا، دعویٰ باطل، غلط۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق و کردار کے ذریعے سے ہمیں سمجھایا ہے کہ ایک مسلمان کو، ایک مومن کو کیسا ہونا چاہیے، زبان کیسی ہونی چاہیے، اخلاق و کردار کیسے ہونی چاہیے۔ جھوٹ مسلمان بولیں، ظلم مسلمان کریں، غیبت، حسد، بغض، ایک دوسرے سے نفرت، سب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ امتی کریں جو صرف الفاظ بولتے ہیں، اور پھر وہی لوگ یہ دعویٰ کریں کہ ہم محبت رسول کے دعوے دار ہیں۔ دعویٰ باطل، دعویٰ غلط۔ آپ محبت رسول کے دعوے دار ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے ہیں، تو ثابت کرو اپنی زبان سے، اپنے اعمال سے، اپنے کردار سے، اپنے اخلاق سے۔ تمہارے اخلاق محمدی ہیں تو آپ محمدی ہو، اللہ مبارک کرے۔ زبان محمدی ہیں تو آپ محمدی ہو، اللہ مبارک کرے۔ دل، دماغ، سوچ، نظریہ، یہ ساری چیزیں اگر محمدی ہیں تو آپ یقینی طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے ہیں، ورنہ یہ وعدہ، یہ باتیں باطل ہیں اور غلط ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا تقاضا کیا ہوا؟ اقرار کرنا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ اقرار کرنے کے ساتھ ساتھ دل سے یقین ہو کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہہ دیا ہے وہ میری زندگی کی کامیابی کے لیے کافی ہے، اور اسی طرح سے اس زندگی کے بعد جو زندگی آنے والی ہے جہاں کوئی سہارا نہیں ہے، کوئی مددگار نہیں ہے، اس زندگی میں بھی کامیابی کے لیے کافی ہے، یہ یقین ہونا چاہیے، تصدیق بالقلب۔ اور اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں کہہ دی ہیں حدیث میں، ان باتوں کو ہم اپنی زندگی میں لانے والے بن جائے، یہ تمام چیزیں کریں تو یہ ثابت ہوگا کہ ہم محبت رسول کے دعوے دار ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے ہیں۔ دوسرا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کی جائے، احترام کیا جائے۔ بہت کنفیوژن ہے، تعظیم اور احترام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ یہ سنو، اللہ کے جو فرمان ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہی فرمان ہیں، کبھی بھی ٹکراؤ نہیں ہوا۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ جو کچھ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وہ اللہ کی باتیں ہوتی ہے۔ تو لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، کبھی ایسا نہ ہو کہ تم قرآن کے حکم کے آگے چلے جاؤ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے حکم کے آگے چلے جاؤ۔ یہ تعظیم ہے۔ تعظیم یہ ہے کہ اس دائرے میں رہو جو دائرہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنا دیا ہے، یہ ہے دائرہ اسلام کا، ایمان کا، امت محمدیہ کا۔ اس سے آگے جانا یا اس کو کم کرنا یا اس کو کم سمجھنا، یہ سب بدعت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام کے خلاف ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہی تو کہا کرتے تھے، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جس نے کوئی نئی چیز ایجاد کر دی جو شریعت کا حصہ نہیں ہے، یہ کہہ کر کہ یہ نیکی کا کام ہے، یہ عبادت کا کام ہے، نہ وہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ چیز مردود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اسٹیج پر کھڑے ہو کر، ممبر پر کھڑے ہو کر کہا کرتے تھے کل بدعۃ ضلالہ۔ تمہارے من میں کیا نیکیاں آ رہی ہیں؟ نیکیاں نہیں ہیں۔ تمہارے من میں، تمہاری سمجھ میں کیا نیکیاں سمجھ میں آ رہی ہے تمہیں، وہ نیکیاں نہیں بن سکتی ہیں۔ نیکیاں وہی ہیں جو قرآن اور حدیث میں بیان کیے گئے ہیں۔ ہمارے پاس بہانہ ہے کیا؟ یہ بھی تو نیکی کا کام ہے، ریلی نکال رہے ہیں، یہ بھی تو ثواب کا کام ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، شریعت آپ کی سمجھ میں کیا آ رہا ہے یہ شریعت نہیں ہے۔ اللہ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سمجھایا ہے، شریعت وہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اسی طرف کو اشارہ کیا، کل بدعۃ ضلالہ۔ اپنی طرف سے شریعت کو سمجھ لینا، اپنی طرف سے کسی چیز کو شریعت مان لینا، بنا لینا، یہ سب بدعت ہے۔ کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے آگے نہ جانا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم ہے۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچی آواز مسلمانوں کی نہیں ہونی چاہیے۔ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جو کیفیت، جو کمیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت اسلامیہ پر عمل کرنے کے لیے متعین کر دی ہے، اس کیفیت کے ساتھ اس نیکی کو کیا جائے گا، اس نیکی کو، اس عبادت کو اسی کیفیت سے کیا جانا، یہی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام۔ اس سے زیادہ کرنا، اس سے کم کرنا، سب بدعت میں شمار کیا جائے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور احترام کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ہو بہو مانا جائے، اپنی منمانی نہ کی جائے۔ بہت سے لوگوں نے دلیل دے دیا، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک یفرحوا فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ کہ کہہ دیجیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کا فضل ہے اور اللہ کی رحمت ہے
اور اللہ کا فضل اور اللہ کا احسان ہے، اللہ کی رحمت جو ہے اس پر لوگ خوشیاں منائیں۔ اس آیت کا مطلب لوگوں نے کیا لیا؟ اس آیت کا مطلب لوگوں نے یہ لیا کہ 12 ربیع الاول کو ہم جشن منائیں گے۔ میرے بھائیوں، جو بات اللہ تعالیٰ نے نہیں کہی، جو بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہی، وہ بات کہنا، اس بات کا دعویٰ کرنا اللہ پر بھی الزام ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی الزام ہے، اللہ پر بھی الزام ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اتہام ہے۔ کہیں ہی نہیں یہ بات، کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 12 ربیع الاول کو میری پیدائش ماننا اور میری پیدائش پہ تم جشن منانا، نہیں کہا۔ کسی صحابی نے کہا؟ نہیں کہا۔ کسی محدث نے کہا؟ نہیں کہا۔ لائے کہاں سے تم؟ اپنے من سے، اپنے دماغ سے، اپنی طرف سے۔ قرآن کی تفسیر اپنی طرف سے کرنا، اپنے عقل سے کرنا حرام ہے۔ قرآن کی تفسیر اپنی طرف سے کرنا حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ قرآن کی تفسیر ویسے ہی ہوگی جو اللہ تعالیٰ نے ایک آیت کی تفسیر دوسری آیت سے کر دی ہے۔ قرآن کی تفسیر ویسے ہی ہوگی جس آیت کی تفسیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دی ہے۔ قرآن کی تفسیر ویسے ہی ہوگی جیسے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے کر دی ہے۔ آج کوئی بیٹھ کر اپنی طرف سے کسی آیت کو ٹویسٹ کر دے اور اپنے عقل لگا دے، منمانی کر دے، اس نے کیا کام کیا؟ اس نے ایک حرام کام کا ارتکاب کیا۔ اس سے تو کئی شریعتیں اس امت میں وجود میں آ جائیں گی، اور دھیرے دھیرے کر کے کئی شریعتیں وجود میں آ رہی ہیں۔ یہ جو فرقہ واریت ہے، یہ جو الگ الگ مسالک ہیں، الگ الگ نظریات ہیں، کیوں بنے ہیں؟ اس لیے بنے ہیں کہ لوگوں نے شریعت اسلامیہ کے ساتھ خیانت کا کام کیا ہے، خیانت کا کام کیا ہے، اپنی منمانیاں کی ہیں۔ ہماری دعوت تو یہی ہے لوگوں، ہم کسی مسلک کی دعوت نہیں دیتے، ہم صرف یہی کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانتے ہو تو وہ کرنے والے بن جاؤ، وہ ماننے والے بن جاؤ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، جو کیا ہے۔ صحیح حدیث میں اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ رکھا ہے، صحیح حدیث کا مطالعہ کرو، ان کا اقرار کرو، اعلان کرو، ان پر عمل کرو۔ ہماری دعوت اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ محبت رسول کا اگر دعویٰ ہے تو وہی کام کرو نا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے۔ تو یہ جو منمانیاں ہیں یہ بدعات و خرافات میں آئیں گی اور کہیں نہ کہیں الزام اور اتہام میں آئیں گی۔ امت مسلمہ کو اس سے گریز کرنا چاہیے، اس سے نجات پانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور احترام کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ہو بہو تسلیم کیا جائے۔ تیسری چیز، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا۔ محبت کا مطلب کیا ہے؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، میں نے جو کچھ کہہ دیا ہے اس بات کو مانو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دور حاضر میں تقاضا یہ ہے لوگوں کے پورے اسلام کو اپنی زندگی میں نافذ کرو۔ ادخلوا فی السلم کافہ، مکمل طور پر مسلمان بن کر دکھاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمیں نہیں سکھایا ہے، یہ فرار ہمیں نہیں سکھایا ہے کہ کچھ باتوں کو اپنی زندگی میں نافذ کر لو، کچھ باتوں کو چھوڑ دو اور دعویٰ کر دو کہ ہم محمدی ہیں، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں۔ نہیں، اللہ تعالیٰ بار بار کہتا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، دین میں مکمل طور پر داخل ہو جاؤ، مکمل طور پر محمدی بن کر دکھاؤ، زندگی کے تمام شعبوں میں اسلام کو نافذ کر کے دکھاؤ۔ شادی بیاہ کا موقع ہو، رسم و رواج کا موقع ہو، کوئی بھی موقع ہو، اس موقع سے اپنے آپ کو مکمل مسلمان بنا کر دکھاؤ۔ بہت سے لوگ رو میں بہ جاتے ہیں، ارے سماج کا پریشر ہے، خاندان کا پریشر ہے۔ سماج کو اور خاندان کو بت کیوں بنایا ہے تم نے؟ اللہ کے بندے، سماج اور خاندان کو تم نے بت بنا کر پوجا کیوں ہے؟ پوجا تو اللہ کی کرنی ہے، ماننی تو اللہ کی ہے۔ سماج اور خاندان کے لوگ معبود کب بن گئے؟ ان کا اتنا ڈر، اتنا خوف۔ ہمیشہ لوگ جب اللہ اس کے رسول کے خلاف جاتے ہیں، خاندان اور سماج کے پریشر میں آتے ہیں تو دنیا کا بھی نقصان کرتے ہیں اور آخرت کا بھی نقصان کرتے ہیں۔ پوچھیں ان لوگوں سے جن کی رسمیں، جن کے فنکشنز دکھاوے کے لیے ہوتے ہیں، ان کے حالات کا بعد میں جائزہ لیجیے، کیا حالات ہوتے ہیں۔ اخراجات، قرضے، ٹینشن، الجھن، پریشانیاں، یہ دنیا کی تباہیاں ہیں، آخرت میں تو تباہی ہونی ہی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والے بن جائیں، بات ماننے والے بن جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے تقاضے صحابہ کرام کی زندگیوں میں دیکھیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارا گیا صرف اس وجہ سے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر ایمان لائے تھے، بے ہوش ہو گئے، پورے دن بے ہوش رہے۔ شام میں ہوش آیا تو سب سے پہلے جو لفظ نکلا منہ سے، زبان سے، وہ کیا تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے؟ یہ ہے محبت رسول۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سولی پر چڑھایا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ آج تو یہ قرار کر لے کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہاری جگہ پہ کھڑا کیا جائے اور تو بچ جائے تو اس کے بدلے میں تمہاری زندگی معاف کر دی جائے۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا سن، میری منشا تو یہ ہے، میرا ایمان تو یہ ہے کہ میں سولی پر چڑھایا جا رہا ہوں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں کانٹے بھی نہ چبھیں۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں کانٹے چبھ رہے ہوں اور میری جان جا رہی ہو تو میں ایسی ہزاروں جانیں قربان کر سکتا ہوں، اس بات کے بدلے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیر مبارک میں کوئی کانٹا
نہ چبھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دور حاضر میں تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو عام کیجیے، یہی ہے نصرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، جو کچھ سنا ہے مجھ سے وہ لوگوں تک پہنچاؤ، جو کچھ مجھ سے سنا ہے وہ لوگوں تک پہنچاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی گزارنے کا طریقہ بتا دیا ہے، سماج میں کیسے رہنا ہے، امت مسلمہ کو کیسی زندگی گزارنی ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شعور دیا ہے۔ مسلمانوں نے اسی شعور کو بالائے طاق رکھ دیا، جس رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تنافروا وكونوا عباد الله اخوانا، کہ مسلمان ہو کر ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، بغض نہ کرو، نفرت نہ کرو، اللہ کے لیے بھائی بھائی ہو جاؤ۔ آج وہی مسلمان محبت رسول کا نام لے کر دعویٰ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جشن ولادت مناتے ہوئے دوسرے مسلمانوں کو کوستے ہیں، دوسرے مسلمانوں کو دشمن باور کرتے ہیں، دوسرے مسلمانوں کے خلاف پاور پر دہشت کرتے ہیں۔ یہ کیا حماقت ہے، یہ کیا جہالت ہے۔ کبھی بھی مسلمانوں کے ذمہ دار گروہ نے ان ساری چیزوں کو دشمنی کی حیثیت سے، نفرت کی حیثیت سے نہیں دیکھا ہے۔ ہم نے جب بھی دیکھا ہے ان چیزوں کو تو اس حیثیت سے دیکھا ہے کہ مسلمان ہو کر بھی کیا بدنصیبی ہے، کیا جہالت ہے لوگوں کی کہ وہ مسلمان ہو کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہو کر امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بانٹنے کی کوشش کر رہے ہیں، دشمنی کو عام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، نفرت کا سودا کر رہے ہیں۔ ہمیں صرف ترس آتا ہے، ہم آج بھی یہ کوشش کر رہے ہیں اور کوشش کریں گے کہ لوگ محبت رسول کا نام لے کر امت میں محبت کے پیغام کو عام کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا یہی پیغام ہے لوگوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جینے کا سلیقہ سکھایا ہے، حسد نہ کرو، بغض نہ کرو، بھائی بھائی بن کر رہو، اس پیغام کو کم از کم اپنی زندگی میں نافذ کرو۔ یہ ہمارا پیغام ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں یہی پیغام دیا ہے۔ زندگی کے تمام شعبوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی کر دی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا تقاضا کیا ہوا؟ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات جس انداز سے کہہ دی ہے ان باتوں کو اسی انداز میں لیا جائے، من مانی نہ کی جائے، اپنی طرف سے شریعت نہ بنائی جائے، اور سماج میں زندگی گزارنے کا جو طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، جو امت کا تصور دیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کا کیا تصور دیا ہے مسلمانوں ذہن میں رکھو۔ من صلی صلاتنا، جس نے مسلمان کی طرح نماز پڑھی، من اکل ذبیحتنا، جس نے حلال کر کے ذبیحہ کھایا مسلمانوں کی طرح، ومن استقبل قبلتنا، جس نے مسلمان ہو کر خانہ کعبہ تسلیم کر لیا، فهو مسلم، وہ مسلمان ہے۔ یہ صفات جن لوگوں میں پائی جائیں انہیں مسلمان سمجھو۔ ہاتھ ملانے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے، سلام نہیں کرتے ہیں، نفرتیں اس قدر ہو گئی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر نفرت بانٹ رہے ہیں، سیرت کا جشن منا کر نفرت بانٹ رہے ہیں۔ کیا ہو گیا مسلمانوں کو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو جوڑنے آئے تھے۔ وَاذْكُرُوا إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، ذرا یاد کرو، اللہ تعالیٰ احسان کو یاد دلا رہا ہے، یاد کرو اس وقت کو جب تم بٹے ہوئے تھے، نفرتیں تھی، اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا۔ کس شخصیت کی وجہ سے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی وجہ سے۔ محبتیں بانٹو لوگوں، اتحاد و اتفاق کی کوشش کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشن کو عام کرو جس مشن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے حوالے کیا ہے۔ آج وہ ساری ذمہ داریاں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تھی، وہ ساری ذمہ داریاں ہمارے سر ہیں، لوگوں تک، انسانوں تک، غیر مسلم بھائیوں تک اللہ کے پیغام کو پہنچانا اور امت مسلمہ کو متحد اور متفق رکھنا، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محبت رسول کی دعوے داری کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام اور فرامین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محبت رسول کی نشر و اشاعت میں ہمیں کوشاں رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔